بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ آج جو یہ سرگرمی میں ایکٹیویٹیز میں جو چھٹیوں کے کام کا 5ویں ہفتے کا کام جو ہے اس کے متعلق ہم بات کریں گے کہ اس میں آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ تو اردو مضمون میں آپ نے 5ویں ہفتے میں یہ جماعت افضل کے لیے جو کلاس 7 کے لیے جو کام دیا گیا ہے تو اس میں سبق خیبر پختونخوا سبق کی دہرائی ہے اور مشق میں دیے گئے سوالات حروف فجریہ اور حروف استفہامیہ یعنی اس کا مطلب آپ کو لکھنا ہے اور اس میں جو الفاظ دیے گئے ہیں مشق میں اس کا مطلب لکھنا ہے اور اردو زبان پر مضمون لکھنی ہے۔ تو پہلے میں آپ کو خیبر پختونخوا کے متعلق جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، سبق کا نام ہے خیبر پختونخوا۔ تو اس کی میں ماڈل ریڈنگ آپ کے سامنے کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو علم ہوگا کہ ہمارے ملک پاکستان کے 4 صوبے ہیں، صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور ہمارا صوبہ خیبر پختونخوا۔ تو اس کے متعلق ہم آج جو یہ پڑھیں گے جو آپ کے درسی کتاب میں اس کے متعلق لکھا گیا ہے۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں جن میں سے ایک صوبہ خیبر پختونخوا ہے۔ یہاں کی باشعور اور بہادر عوام نے تحریک پاکستان کے لیے ریفرینڈم میں نہ صرف پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا بلکہ آزادی کشمیر کے لیے کشمیر جاگ کر جنگ لڑی۔ اس کے علاوہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں یہاں کے لوگوں نے بھرپور حصہ لیا۔ نوشہرہ چاندی میں موجود مقامی سپاہیوں نے بغاوت کر کے جنگ کا آغاز کیا اور یہ جنگ پشاور، مردان اور قبائلی علاقوں تک پھیل گئی۔ یہاں کے غیور باشندوں نے انگریزوں کے خلاف بھرپور جنگ لڑی اور انہیں شدید نقصان پہنچایا۔ صوبہ خیبر پختونخوا تاریخی لحاظ سے بھی اہم اور کئی تہذیبوں کا امین ہے۔ مانسہرہ میں اشوک اعظم کے قصبے تختبائی میں بدھ مت کے کنڈرات اور سکندر اعظم کے زمانے کے آثار اب تک محفوظ ہیں۔ یہ مشہور جو حفاظ گزر ہیں جو ان علاقوں سے جا کر گئے ہیں، مختلف دوسرے ممالک سے آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر فتح حاصل کر کے مختلف جگہ آباد کی تھی اور جن کے کنڈرات ابھی تک محفوظ ہیں، جو ملکی اور غیر ملکی اسکالروں اور تاریخدانوں کے لیے خاص طور پر کشش کا باعث ہیں۔ انگریزی دور حکومت میں اسے صوبہ پنجاب کے ساتھ شامل کیا گیا تھا۔ 1935 عیسوی میں ایک ایکٹ کے ذریعے اس سے الگ صوبے کا درجہ دیا گیا۔ یہ صوبہ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، اس لیے اس صوبے کو شمال مغربی سرحدی صوبہ یعنی NWFP کہتے تھے، یعنی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس۔ آج اس صوبے کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا ہے۔ اس صوبے کا کل رقبہ 74,521 مربع کلومیٹر ہے۔ اس صوبے کی آبادی تقریباً 2,20,00,000 ہے۔ یہاں کی تقریباً 99.5% آبادی کا مذہب اسلام ہے۔ یہاں کی آبادی کی اکثریت کی مادری زبان پشتو ہے۔ اس کے علاوہ ہندو، سرائکی، کوہستانی اور چترالی یہاں کی بڑی اور اہم زبانیں ہیں۔ اس صوبے کی سرحدیں شمال مغرب میں تاریخی درجہ
جنوب مشرق میں پنجاب اور اسلام آباد سے ملتی ہیں۔ پشاور کو پہاڑ سے ملانے والی سرنگ دوستی ٹنل پاک جاپان دوستی کی عظیم الشان مثال ہے، کیونکہ یہ ٹنل جاپان اور پاکستان نے مشترکہ طور پر یہ سرنگ نکالی تھی اور اس سے اس کو پاک دوستی کا یہ ٹنل بھی کہا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور اس صوبے کا سب سے بڑا شہر ہے، جبکہ صوبے کا گروائی صدر مقام ایبٹ آباد ہے۔ خیبر پختونخوا 24 اضلاع پر مشتمل ہے۔ ان میں پشاور، بیر اسماعیل خان، بلو، کوہاٹ، ایبٹ آباد وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ صوبے کے بعض حصے قبائلی رکاجات پر مشتمل ہیں۔ ان قبائلی علاقوں میں پاکستانی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ جرگہ سسٹم کے تحت ان کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن قبائلی عوام خود کو پاکستان کا لازمی جز سمجھتے ہیں اور وقت پڑنے پر وطن کے دفاع کے لیے ہر اول درسے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ توڑے اسٹوڈنٹ ابھی تقریباً 2 سال پہلے یہ قبائلی سسٹم یہ ختم کر دیا گیا ہے اور اس کو بھی باقاعدہ 5 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے اور یہ اب پاکستان کا باقاعدہ حصہ پہلے سے بھی تھا، لیکن وہاں پر جو قبائلی سسٹم تھا، جرگہ سسٹم تھا، کسی حد تک قائم ہے، لیکن اب بھی اس کو باقاعدہ ضلع میں شامل کیا گیا ہے اور اس طرح پاکستان اور علاقوں کا سسٹم یعنی قانون جہاں چلتا ہے وہاں پر ابھی قبائلی علاقوں کو بھی اس میں ضم کر دیا گیا ہے اور دیگر ملک میں جو قوانین چلتے ہیں وہ ان علاقوں میں بھی چلتے ہیں۔ آئین پاکستان کی روح سے صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ صوبے کی اپنی قانون ساز اسمبلی اور عدالت عالیہ ہائی کورٹ۔ گورنر صوبے کا آئینی سربراہ اور وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ صوبائی محکمے صوبائی وزیروں کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے ہر محکمے میں انتظامی افسران ہوتے ہیں۔ صوبے کے شمالی علاقے میں سرد علاقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں کے کچھ علاقوں کا درجہ حرارت سردیوں میں -10 درجے سے بھی کم ہوتا ہے، جبکہ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت تقریباً 35 درجہ سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ یہاں کے جنوبی اضلاع بے حد گرم ہیں اور گرمیوں میں ان کا درجہ حرارت تقریباً 50 درجہ سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے خوبصورتی اور دلکشی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں نہ صرف پورے ملک بلکہ دنیا بھر سے سیاح یہاں آتے ہیں۔ سیاح سیر کا رواج ہے اور یہاں کے موسم اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سوات، بحرین، کالام، ایبٹ آباد، گلیال، کاغان اور ناران وغیرہ میں ہر طرف قدرتی حسن کے جلوے بکھرے پڑے ہیں، یعنی قدرتی حسن کی نظارے ہر طرف نظر آتے ہیں۔ برفباری کے سبب ان علاقوں میں سردیوں کا دورانیہ ملک کے دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ سڑکوں کے جال بچھنے اور سہولیات میسر آنے کی وجہ سے اب اکثر لوگ سردیوں میں برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے بھی ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ اب تو سوات کے ایک مقام معلوم جبہ میں بھی اسکائنگ کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ اسکائنگ یعنی جو یہ برف پاری پار جہاں پر زیادہ برف ہوتی ہے وہاں پر سکیٹنگ انگریزوں کا کھیل تھا جو اکثر وہ کہتے تھے جس کو
तनख्वाहें देते हैं, यदि वो बर्फ पर फिसलते हैं, ये खेलाब वहाँ पर बकायदा खेला जाता है। इसके अलावा सूबे के जुनूब में वाक़या कुछ इलाके मसलन हंगू और बड़ा चिनार भी सर्द मौसम और खूबसूरत कुदरती मनाज़िर की बदौलत सियाहों के लिए अहम मुकामात बन सकते हैं। यदि वहाँ के नज़ारे भी स्वाद और मज़े से कम नहीं है। यदि हंगू के इर्द-गिर्द जो इलाके हैं और बड़ा चिनार पुरम एजेंसी जिसको कहते हैं, वहाँ पर भी पुरम अभी जिला पुरम है, वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत मुकामात के नज़ारे हैं, लेकिन वहाँ पर सहूलियात सियाहों के लिए नहीं है, इसलिए वहाँ तकरीबन कम लोग जाते हैं। स्वाद और मज़े की निस्बत क्योंकि मज़े और स्वाद में सियाहों के लिए सहूलियात ज़्यादा हैं, तो इसलिए सियाह वहाँ पर ज़्यादा रुख करते हैं। और ये हंगू तेरा वगैरह बड़े चिनार यहाँ कम लोग जाते हैं, हालांकि वहाँ के नज़ारे स्वाद और मज़े से कम नहीं है। पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी तालीम के शोबे पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। हुकूमत की कोशिश है कि सूबे का कोई बच्चा ज़ेवर तालीम से महरूम ना रहे, यानी कोई भी तालीम के बगैर ना रहे। इस मकसद के लिए तमाम छोटे बड़े शहरों और देहात में स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछाया जा रहा है। इन तलीमी इदारों में मियारी तालीम का खसूसी ख्याल रखा जा रहा है। सूबे के अक्सर अहम शहर एबटाबाद को तो स्कूलों का शहर कहा जाता है, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कूल हैं। सरकारी स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूल भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसको स्कूलों का शहर कहा जाता है। पूरे मुल्क से लोग अपने बच्चों को मियारी तालीम दिलाने के लिए यहाँ भिजवाते हैं। सूबे के अहम और तारीखी तालीमी इदारों में एडवर्ड कॉलेज पेशावर, इस्लामिया कॉलेज पेशावर यूनिवर्सिटी और जरी यूनिवर्सिटी शामिल हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की कोशिशों से सूबे भर में यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। किसी भी मुल्क की तरक्की में जहाँ तालीम अहम किरदार अदा करती है, वहाँ शहर की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मुल्क के दीगर सूबों की तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी सेहत का महकमा फाल किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत की कोशिशों से हर गांव में बुनियादी मरकज सेहत BHU कायम किए गए हैं, यानी बेसिक हेल्थ यूनिट, ये देहातों में गांव में कायम किए गए हैं। और हर जिला की सतह पर तमाम सहूलियात से आरास्ता अस्पताल मौजूद हैं। इनके अलावा ख़वातीन और बच्चों की सेहत पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की कसीर आबादी देहात में रहती है। इन लोगों में ज़्यादातर का ताल्लुक ज़राअत के पेशे से है। यहाँ की अहम पैदावार में गन्ना, चावल, मकई और तंबाकू शामिल हैं। सूबे में निहायत आला दर्जे का तंबाकू पैदा होता है, जो दुनिया भर में बरामद किया जाता है, यानी दूसरे ममालिक को भी ये तंबाकू भेजा जाता है। इसके अलावा यहाँ मुख्तलिफ सब्जियाँ काश्त की जाती हैं, जो सूबे के लोगों की ज़रूरियात को पूरा करती हैं। पाकिस्तान के दीगर सूबों के बरक्स इस सूबे में सनदी तरक्की पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन सूबे में अहम सनदी इदारे मौजूद हैं। मर्दान में एशिया का सबसे बड़ा चीनी का कारखाना मौजूद है। हरिपुर में मौजूदा टेलीफोन इंडस्ट्री पूरे मुल्क को टेलीफोन सेट और उसके फाजिल पुरज़ात फराहम करती है। इस वक्त हिताब, गदून, अमाज़ई
डियर स्टूडेंट इस सबक में खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक अहम बातें बताई गई हैं डिटेल के साथ कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे लोग आबाद हैं और कौन कौन से तफरीह मकामात हैं और मुख्तलिफ शहरों के बारे में बताया गया और उसके अहमियत के बारे में बताया गया है। तो आप इसको दोबारा खुद पढ़ें और फिर इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो पिछले सफ़े में इसके मानी लिखे गए हैं, तो वो आप उनको देखकर उसको अपनी कापियों पर लिखें। और मश्क में जो आपसे कहा गया है कि जो सफ़ा नंबर 25 पेज नंबर 25 पर ये मश्क में आपको जो काम दिया गया है कि दर्जे अल्फाज के मुतदाद लिखें। तो अल्फाज है बहादुर, अहम, अक्सरियत, मनफी, खूबसूरती, गर। और इसके अलावा ग्रामर के मुतालिक हरूफ फजरिया और हरूफ इस्तिफामिया कौन कौन से हरूफ हैं, तो आप इसको अपनी कापियों पर इसकी तारीफ लिखें और अल्फाज मुतदाद लिखें। और इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज हैं खैबर पख्तूनख्वा ये अपनी कापियों पर खूबसूरत लिखें। तो इसके अलावा आपसे ये भी कहा गया है कि उर्दू ज़बान पर मज़मून लिखें। तो डियर स्टूडेंट तो पहले मज़मून के लिए मैंने आपको बताया था कि उन्वान जरूरी होता है। तो मज़मून है ऊपर लिखेंगे मज़मून और नीचे इसका उन्वान। तो मज़मून किस पर लिखनी है? उर्दू ज़बान। डियर स्टूडेंट मैंने आपसे पिछले लेक्चर में इसका जिक्र किया था कि अगर यानी मज़मून की तारीफ भी आपसे बयान की थी जो आपने होते इस्तेमाल के दिन के बारे में जो लिखना था कि मज़मून किसे कहते हैं। ऐसे पुरकशिश अल्फाज किसी मौजू पर जब कोई लिखता है और अपने ख्यालात का इज़हार करता है और तो उसको मज़मून कहा जाता है। क्या आप जिस चीज़ के बारे में लिखना चाहें तो लेकिन उसको अपने ऐसे अल्फाज उसमें आपको लिखने चाहिए कि जिसको पढ़ने से तो किसी पर असर हो जाए, कोई इसको महसूस करे और वो उसका नतीजा खर्च करे और उससे कुछ वो जान जाए कि आपने जो अपने ख्यालात का जिक्र किया है तो वो कैसे किया है। तो यदि इसके फिर मज़मून के 3 अज़्ज़ा होते हैं। यदि पहले उसकी तमहीद आवाज़ को कहते हैं और दूसरा इसका जो है दूसरा जो उसका है तो उसका है लफ्ज़ मज़मून। तो इस लफ्ज़ मज़मून में भी दरमियान में जो आप बातें लिखती हैं तो उसको लफ्ज़ मज़मून कहते हैं। और फिर तीसरा हिस्सा जो उसको होता है इख्तितामिया, यानी जब आप मज़मून ख़त्म करते हैं तो उसको भी इस तरह के साथ रिलेटेड होना चाहिए बाकी मज़मून के साथ ताकि पढ़ने वाला उसे आसानी से उसको समझ सके और नतीजा अखज़ कर सके। तो तमहीद में उर्दू ज़ुबान के बारे में हम पहले उसका लिखते हैं। हेडिंग में भी मुख्तलिफ पैराग्राफ है उसकी बनाई जाती है, पैराग्राफ में उसको नहीं लिखा जाता। तो पहले हम उसको उर्दू ज़ुबान की अहमियत तो आप तमहीद में उसकी हेडिंग जरूरी होती है कि आप पहले उर्दू ज़ुबान की अहमियत को बारे में लिखें ताकि पढ़ने वाला उसको मज़ीद आगे पढ़ने की ख्वाहिश रखे और पूरे मज़मून पढ़ने पर मजबूर हो जाए। तो फिर उसमें मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ कि आपने क्या लिखना है। तो उसकी अहमियत में उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, दुनिया की मारूफ और जदीद ज़ुबानों में से एक है। उर्दू ने तकरीबन 400 साल में जितनी तरक्की की है या तरक्की
دو ہی معیار ہے، ایک ہی ہے کہ اس میں ہر قسم کے اعلیٰ مضامین کا مواد موجود ہو، یعنی جب کوئی زبان ہو تو اس کے قبولیت یا اس کی کامیابی کے لیے دو چیزوں کا معیار کا ہونا ضروری ہے، یہ کہ اس میں علمی مضامین کا سرمایہ موجود ہو، اور دوسرا ایک انسان کی کثیر تعداد اس زبان سے واقف ہو، اور اردو ان دونوں معیار کا پورا اترتی ہے۔ یعنی اردو زبان جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں دوسرے زبانوں کے الفاظ بھی ہیں، یعنی دوسرے زبانوں کا مواد بھی اس میں سرمایہ بھی موجود ہے، بہت سارے الفاظ ہیں اردو زبان میں، ذخیرہ الفاظ اس میں بہت زیادہ ہے، جس کو ووکیبلری بھی کہا جاتا ہے۔ اور دنیا علم کے میں دنیا علم کا کون سا اہم موضوع ہے جس پر اردو میں مواد موجود نہ ہو، اور اردو ہر علاقے میں تقریباً پاکستان کا یا دوسرے پاکستان کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں ان میں بھی اردو کو سمجھنے اور بولنے والے موجود ہیں، اور خاص کر پاکستان میں کوئی ایسا علاقہ بھی نہیں ہے جہاں اس زبان کو اردو زبان کو جاننے والا کوئی فرد آپ کو تقریباً نہ ملے۔ تو یہ کیا ہے، اس کی اہمیت ہے کہ ابھی یہ جدید زبانوں میں سے شمار ہوتا ہے، اور اس میں ہر قسم کا مواد موجود ہے جو ایک زبان کی معیاری ہونے کے لیے ضروری ہے۔ پہلا اس کے لیے تو اس کو اہمیت، پھر دوسری سرخی جب ہم دیں گے اردو زبان کی ابتدا یا صرف ابتدا، یعنی اردو زبان کا آغاز کیسے ہوا۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف تحقیق کرنے والوں نے مختلف باتیں کی۔ کسی نے کہا کہ یہ زبان عربی اور قدیم سندھی زبان کے انقلاب سے بنی ہوئی ہے، اس کا وطن پنجاب بتایا، اور کسی نے دکن، لیکن جس نظریے سے زبان کے زیادہ ماہرین متفق ہیں، اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا دہلی اور آس پاس کے علاقے سے ہوئی۔ مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے مسلمان حکمران ہندوستان کو فتح کرنے کے بعد یہاں آباد ہوئے۔ ترکی، فارسی، عربی زبان اور ان کی زبانوں کا اثر مقامی زبان ہندی پر پڑا، اور ہندی، فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے میل جول سے ایک نئی زبان شروع ہوئی، جس کو لشکری فوج والے زیادہ تر اس نئی زبان میں بات چیت کرتے تھے۔ ترکی زبان میں فوج کو اردو کہا جاتا، اردو کہتے ہیں، اس لیے قومی زبان یا اس نئی زبان کا نام اردو پڑ گیا، اور یہ نئی زبان کی ارتقا اور یہ نئی زبان رفتہ رفتہ عوام میں پھیل گئی۔ یعنی پہلے تو اس نئی زبان کو صرف فوج والے آپس میں سمجھتے تھے اور بولتے تھے اور بات چیت کرتے تھے، اور پھر یہ رفتہ رفتہ عام لوگوں میں بھی زبان پھیل گئی۔ تو اس کی ارتقا یعنی اردو کی ارتقا، یعنی اردو نے پھر ترقی کیسے کی، اور اس کی تیسری سرخی اردو کی ارتقا یعنی ترقی پھر اس نے کیسے کی۔ مسلمانوں کے دور قوت میں سرکاری زبان فارسی تھی۔ انگریزی حکومت نے ہندوستان میں جو
حکومت اس کی قائم ہوئی، پہلے تو مسلمانوں کی حکومت تھی، تو جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو عام قومی زبان فارسی تھی، لیکن جب انگریزوں کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے فارسی کی جگہ اردو کو سرکاری زبان دفتری زبان قرار دی۔ کیا وہ فارسی میں خط و کتابت نہیں ہوگی بلکہ اردو کتاب میں خط و کتابت ہوگی۔ یہ اسٹوڈنٹ انہوں نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ انگریزوں کو اردو سے محبت تھی، بلکہ فارسی کا اثر ختم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے ہندوستان کی حکومت چھینی تھی، تو اس لیے وہ اس مسلمانوں کی زبان کو فارسی کو ہندوستان میں ختم کرنا چاہتے تھے، اور اس کی جگہ انہوں نے اردو پر زیادہ توجہ دی اور اس کو دفتری زبان بنا دیا۔ اور انگلستان سے آنے والے افسران کو اردو سکھانے کے لیے اردو کی کتابیں لکھوائیں اور چھپوائی گئیں۔ اسی طرح اردو زبان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگی، کیونکہ ان میں خط و کتابات وغیرہ اس طرح باتیں دفتری جو زبان تھی ساری باتیں اس میں ہونے لگی، تو اس وجہ سے اردو زبان نے ترقی شروع کی۔ تحریک پاک ابھی پھر آگے اور سرخی آپ کو دیں گی کہ تحریک پاکستان کو اردو سے اور اردو سے تحریک پاکستان کو تحریک پاکستان کو اردو سے اور اردو کو تحریک پاکستان سے فائدہ۔ تو مقصد یہ ہے کہ تحریک پاکستان کو اردو سے اور اردو کو تحریک پاکستان سے فائدہ، یا تحریک پاکستان کو اردو سے کیسے فائدہ پہنچا، کیونکہ جو اردو زبان ہے، جو نئی زبان ہندوستان میں مشہور ہوئی، عام ہوئی، تو تقریباً ہندوستان میں تمام علاقوں میں اس زبان کو سمجھا اور بولا جاتا تھا، یعنی زیادہ تر لوگ اردو زبان کو سمجھتے تھے۔ باقی مثلا اگر کوئی جا کر سیل بارے جا کر پشتونوں میں وہاں پر سندھی کی زبان میں اس کو تقریر کرتے تو کوئی بھی اس کو نہیں سمجھتا، اور یا پشتو والا کوئی لیڈر جا کر پشتون پنجاب میں جا کر وہاں تقریر کرتا تو اس کو نہیں سمجھ پاتے تھے۔ تو اسی طرح اردو چونکہ ہر قوم والے ہر گاؤں میں سمجھ جاتی تھی، تو تحریک پاکستان کا جو نظریہ تھا، جو مقصد تھا، تو وہ لوگوں تک پہنچانا تھا۔ تو اردو زبان کو سمجھتے تھے، تو اردو زبان کی وجہ سے یہ تحریک پاکستان ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل گئی، یعنی لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ تحریک پاکستان، یہ پاکستان کس لیے بنانا چاہتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اور پھر اس تحریک سے اردو کو کیا فائدہ ہوا ہے، اردو کو تحریک پاکستان سے کیا فائدہ ہوا، تو اس کا اردو کو یہ فائدہ ہوا کہ مختلف زبانوں کی سے کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا، اور تقاریر اردو میں ہونے لگی، اور اسی طرح سندھی، بلوچی، فارسی وغیرہ بھی جو کتابیں تھیں اور ان کا ترجمہ ہوا۔ تو اسی طرح اس میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، تو نظریہ پاکستان کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اردو کا اپنایا گیا، یہ زبان کو اپنایا گیا، تو اسی اردو کو بہت زیادہ ترقی مل گئی۔ تو اس طرح اس لیے کہا جاتا ہے کہ تحریک پاکستان سے اردو کو فائدہ پہنچا اور اردو سے تحریک پاکستان کو بہت فائدہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ناظرین اسٹوڈنٹ کہ اس کو قومی زبان کیوں قرار دیا گیا۔
تو یہ آخری سوچی یا اختتامیہ جو ہے کہ چونکہ اردو زبان کو پاکستان کے تمام علاقوں کے لوگ آسانی سے سمجھتے ہیں، بولتے ہیں، اور باقی ایسی کوئی زبان مشترک نہیں تھی پاکستان میں کہ جس کو سارے علاقے والے یعنی گاؤں والے لوگ یا دور دراز کے علاقے والے لوگ اس کو سمجھتے. تو اردو ایک ایسی مشترکہ زبان تھی جس سے پاکستان کے تمام علاقوں میں بولی اور سمجھ جاتی ہے، اور اس پر یعنی تمام مضامین جو ہیں اس کے پڑھائے جاتے ہیں. ذخیرہ الفاظ بھی اس کا بہت زیادہ ہے، اس میں خط و کتابت بھی ہو سکتی ہے، اس پر سائنسی کتابیں یعنی ہر قسم کی کتابیں مضامین کا ترجمہ کیا جاتا ہے. یعنی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اردو میں ہوتی تھی. تو چونکہ ایک مشترکہ زبان تھی پاکستان کے تمام علاقوں میں کہ جس کو سب آسانی سے بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اس لیے قیام پاکستان کے بعد اردو زبان کو قومی زبان قرار دیا گیا، اور جس پر ہم فخر کرتے ہیں. اور باقی اردو زبان میں اتنی خاصیت ہے کہ ان میں تمام مضامین کو پڑھایا جا سکتا ہے اور اس پر بہت کچھ لکھا جاتا ہے. اور آج اردو میں ایسی ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں، آج مضامین میں ہر طب والی سائنس پر ہر قسم کی جو کتابیں ہیں جو دوسرے زبانوں میں لکھی گئی ہیں. تو اردو میں بھی ایسی کتابیں موجود ہیں جو جس کو دنیا کے دیگر مضامین میں کے سامنے زبانوں میں مقابلے میں اس کو رکھا جاتا ہے یا اس کو کہا جاتا ہے کہ اردو کی کتابیں جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور وہ کسی لحاظ سے بھی دیگر زبانوں کے مقابلے میں کم نہیں ہے. اور ان تمام منزلوں سے گزر کر آج جو اردو زبان اس قابل ہوئی ہے کہ اس کا شمار دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں میں ہوتا ہے، اور اس کی تصنیف کو دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کی تصنیف کے مقابلے میں رکھا جا سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ میں نے آپ کو سب طور پر کچھ مواد اردو زبان کے بارے میں بتا دیا، اور ابھی پھر آپ اس کو بار بار سن کر اردو زبان کا ایک خوبصورت سا مضمون خود ہی لکھیں. تب تک کے لیے